السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ویورز میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہ رہی ہوں جو کہ انڈیا میں ہوئی، اور یہ کہانی صرف اس لیے نہیں بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ صرف کہانی سن کے بس نہیں، اس کہانی کی وجہ ہے کہ انسان جب کو میں آپ کو یہ کہانی بتانا چاہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میں کچھ سکھانا چاہ رہی ہوں۔ تو ابھی میں جیسے کہ ابھی آپ کو میں یہ کہانی بتاؤں گی تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ آپ کے زندگی میں کتنے مسٹیک ہوتے ہیں، اور اس مسٹیک کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جیسے کہ آپ کا ایک آفس میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ ایک انسان آفس میں کام کرتا ہے، تو اس کہانی کا وہ جو ہے کہ یعنی انسان جس کے میں بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ انسان آفس میں کام کر رہا ہے، اور جب کہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے آفس سے روزانہ، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا کام بہت ہوتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ میں دوسرے دن آؤں وہی کام کروں، کیونکہ سارے ورکرز تقریباً 4:30-5 تک تو آفس کو یعنی چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں گھر کو۔ اس بندہ ابھی نیا جاب میں تھا، اس لیے کہتا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی نہیں مجھ سے غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے میں اپنے آفس کے آنر کو یعنی غلط ہو، یعنی وہ سوچے میرے بارے میں کچھ ایسا کہ یہ کتائی کرتا ہے کام میں، یا یہ کام پورے سے نہیں سنبھال رہا، تو پھر وہ لیٹ ہو جاتا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو یہ کہانی بتا رہی ہوں کہ وہ روزانہ نکلتا تھا اپنے آفس سے گھر پیدل، کیونکہ نہ اس کے پاس تھی کوئی موٹر بائک تھی، نہ اس کے پاس کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی سائیکل بھی نہیں تھی اس کے پاس، تو وہ جا رہا تھا پیدل پیدل، اس سے کیونکہ سردی بہت تھی، ٹھنڈ تھی، اور دھند آئی ہوئی تھی، ایک روڈ ہے سنسان سے، اور کافی مسافت سے اس کا گھر آتا تھا، مسافت کے بعد جو اس کو گھر آتا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یعنی یہ شخص روزانہ نکلتا ہے اور پیدل گھر تک پہنچتا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص لیٹ ہو گیا۔ اب وہ شخص لیٹ ہو گیا تو ایک تو وہ کھانا بھی نہیں کھایا، اس نے لنچ بھی نہیں کیا ہوتا تھا، بس یہی کام میں مغرب کے بعد، یعنی جب جیسے رات کو مغرب کے بعد نکلا وہ، تو روزانہ یہی ٹائم ہوتا تھا اس کا، گھر پہنچتے اس کو عشاء تک کا ٹائم تو ہو جاتا تھا۔ پھر وہ کیا ہوا کہ یہ جو بندہ تھا یہ جا رہا تھا، اس دن وہ ایسی ایک عجیب سی خوفناک سی رات تھی جو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ اب وہ جا رہا آدھے راستے میں دیکھتا ہے کہ سائڈ کے روڈ، یعنی یہاں بھی جنگل ہے وہاں بھی جنگل ہے، وہ سائڈ سے روڈ کے جا رہا تھا، لیکن جب وہ رکتا ہے دوسری سائڈ پہ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس ایک عربہ ہے، ٹرالی سی، کیا بولتے ہیں اس کو، ریڑی کہتے ہیں اسے، یا ریڑی کہتے ہیں، ریلی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، المہم اس پہ کیلے رکھے ہوئے تھے، کچھ اس نے نٹس رکھے ہوئے تھے، اور چنے وغیرہ بھونے ہوئے، اور یہ بتا رہا تھا میں بیچ رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا، یہ اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا چلو میں کچھ لے لیتا ہوں، راستے میں چلتے چلتے وقت کٹ جائے گا، کچھ کھاتا کھاتا چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، بڈھے کو بولا یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ اب بڈھے کی شکل کہ اس کو پہلے شروع سے عجیب لگی، صرف وہ بات نہیں کر رہا تھا، صرف سر ہلا رہا تھا، کہہ رہا تھا ٹھیک ہے، تو اشارے سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دو۔ اب وہ اس نے سامان تو اس کا رکھ دیا، اب وہ جیسے کہ اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، سامان کو دیکھ رہا ہے، وہ دینے کے لیے پیسے نکالے، اس نے دیکھ رہا کہ بڈھے کے ہاتھ چینج ہو گئے، ایک جانور جیسے ہو گئے وہ ہاتھ، اس بڈھے کا
جانور کی طرح ہو گیا، ناخن بڑھ گئے، کلر چینج ہو گیا، شکل اس کی بھیانک ہو گئی، اور وہ چلاتا بھاگا۔ اس نے کہا بھاگنے کا، پیچھے سے آواز دے کے وہ بوڑھا کہتا ہے بھاگنے کی کوئی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جہاں بھی بھاگ لو میں تمہارے آج تو تمہیں میں کھا کے ہی دم لوں گا۔ اب جیسے وہ بھاگ رہا ہے، اب خوف بھی ہے، وہ پڑھنا بھی بھول گیا، اب وہ جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے آگے کی طرف، اس نے پیچھے سے وہی ریڑھی لے کر کے اس کو ٹانگوں پہ ماری، وہ اچھلتا، اور دوسری سائڈ پہ وہ آدمی بیچارہ گر گیا۔ وہ چلا رہا اور ایک دم سے اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ پہلے وہ بھول گیا تھا، لیکن بعد میں وہ آہستہ آہستہ سے آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ جیسے کہ وہ پڑھی جا رہا ہے، وہ آتا وہ بہت قریب آ گیا تھا، وہ گرا ہوا تھا، اس کی چوٹ بھی لگی۔ اب وہ جو بوڑھا ہے، وہ جو جن تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اس کے قریب آ رہا ہے، ابھی اس کی اور اس کی مسافت کچھ قدم میں ہے، یعنی ابھی بالکل ہی وہ اٹیک کرنے لگا۔ اچانک اس نے آیت الکرسی پڑھی، سامنے سے جنگل کی سائڈ سے ایک دم سے آواز آئی، ہے زور سے ڈنڈا اٹھایا، ایک پولیس کا آدمی، اس نے وردی پہنی، اس کا چہرہ سفید، اس کی داڑھی سفید، ابھی جنگل سے کہاں سے نکلا اسے نہیں پتا، اس نے کہا مجھے بچاؤ، ایک دم سے جیسے کہ وہ دیکھتا ہے جن، وہ غائب ہو گیا جن۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا، اس نے اس کو پکڑ کے اٹھایا، اس کو ذرا ٹریٹمنٹ کی، اس نے کہا کیا ہوا ایسے، اس نے اس کو سنایا کہ یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں روزانہ اکیلا۔ اس نے کہا جب تمہیں پتہ ہے کہ کراس پڑے ہوئے ہیں اس جگہ کے بورڈ کے اوپر کہ یہ جو جگہ ہے یہ رات کے ٹائم خطرناک ہے، کافی لوگ یہاں سے غائب ہو چکے ہیں، اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ کسی انسان نے غائب کیے یا کسی ماورائی مخلوقات نے، تو پھر اس نے کہا کہ آئندہ سے غلطی مت کرنا، رکشے میں آنا یا کوئی بھی سائیکل لے لو یا کچھ لے لو، کہ اس نے کہا توبہ میری، اب آئندہ سے میں پیدل آؤں اس جگہ سے۔ اب اس نے اس کو بتا دی کہ کتنی خطرناک یہ جگہ، یہ ایریا، کیونکہ کافی وہ چیز تنگ کرتی، بہت سارے لوگوں کو دکھائی بھی دیا، اور کچھ لوگ تو بھاگ گئے، کیونکہ وہ اگر وہ رکشے میں بھی ہوگا یا بائک پہ بھی ہوگا تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو یعنی اٹیک کر سکتی ہے، اگر رکو گے اس کے پاس تو رکنا نہیں ہے اس جگہ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آج سے میں کبھی بھی پیدل نہیں آؤں گا، اور اگر میں آیا تو مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ چلتے اس نے کہا تمہارا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا میرا گھر کچھ مسافت میں ہے یہاں پر۔ اس نے کہا چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ۔ اب وہ چلتا گیا، باتیں ہوتی ہوئی، تو اس نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ وہی پولیس والا جو تھا، داڑھی والا، سفید داڑھی والا، جس کا سفید چہرہ ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ ذکر کیا کرو، الہی خدا مدد بھیجتا ہے۔ وہ باتوں میں اسے بتا رہا ہے کہ تم نے آیت الکرسی پڑھی، بس تم بچ گئے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ میں نے اس نے کہا خلاص کہ تم ایک مسلمان ہو، تم نے آیت الکرسی پڑھی، میں حاضر ہو گیا۔ تو وہ سمجھا نہیں اس وقت، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن اس کو بعد میں سمجھ آ گئی۔ جب وہ گھر پہنچ گیا تو کہنے لگا یہ گیٹ ہے میرے گھر کا۔ اب کہنے لگا آپ تشریف رکھیں گے میرے گھر میں، چائے وغیرہ؟ اس نے کہا ہم یہ نہیں یہاں پیتے، نہ چائے پیوں گا نہ کافی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کہتے آپ ادھر تو آجے، آگے آپ اتنے دور کیوں کھڑے؟ اس نے کہا نہیں، تمہارے گھر کے سامنے ایک سیوریج کا پانی اور گندا گٹر کا پانی ہے، تو یہ میں اگر اس سے گزروں گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں طہارت اور وضو میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، ایسے ہی باتیں بولتا رہا۔ اب وہ لڑکا مڑ گیا تو وہ لاک کھول رہا ہے گھر کے دروازے کا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آدمی جو پولیس والا تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب اسے یہ پتہ چلنا ہے کہ یہ جو تھا، یعنی یہ اس کو نہیں کر سکا، وہ لڑکا بتا سکا کہ کیا یہ جن تھا، مسلمان ہو سکتا ہے اللہ نے مدد کے لیے بھیجو، کیونکہ مسلمان جن بھی مدد کرتے ہیں کبھی کبھی، اور روحیں بھی، اور ہو سکتا ہے یہ فرشتہ ہو
جب کہ آیت الکرسی اس نے پڑھی تو یہ ظاہر ہو گیا. تو وہ صرف یہ کہانی بتاتا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہر ایک انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی مدد ضرور آتی ہے. اور یہ تھی ساری کہانی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کہانی سے سیکھن ملے. ایک تو انسان اکیلا نہ جائے، یا سفر ہو یا پیدل ہو یا کچھ بھی ہو. رات کے ٹائم بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، انسانوں سے بھی ہو سکتی ہیں اور جناتوں سے بھی ہو سکتی ہیں. فاس لیے ہمیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے اور اکیلے نہیں جانا چاہیے، اور وقت پہ کام کر کے آفس میں نکل جاؤ. بے شک صبح دوسرے دن باقی کا کام کر لو، لیکن اتنا یہ نہ ہو کہ اپنے جان پہ بھی انسان کے آ جائے تو وہ آدھی رات تک رہے. اوکے، بس یہاں تک تھی یہ سٹوری. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. لائک اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اللہ حافظ. نیکسٹ سٹوری کے ساتھ.